کبھی آدمی کسی مریض کو دیکھتا ہے، نبض ایک کو دیکھتا ہے، دوسری کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست سب کے سب کو دیکھتا ہے، اور اتنا ایسا دیکھتا ہے کہ اتنا ہم وہ چیز خود اپنی اندر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں دیکھ سکتے، اندر آپ کے اندر ہماری کیا گڑبڑ ہے، کون سی چیز میں ٹوٹی ہوئی ہے یا زخمی ہے، ہم ایکس رے کرتے ہیں، پھر وہ بھی کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، تو ہمیں تو اپنی جان کی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ہر جان کے پتہ ہے، جان جمادات ہوں مائعات ہوں، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی، اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے کہ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ زمین اس کو ٹیپ کر رہی ہے، جس جگہ میں بیٹھا ہوں تو یہ تمام میری باتیں، یہ میں نے اسے انگلیاں کی، یہ اور میں آپ یہاں دیکھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں، یہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے، اور میرے دل کے اندر جو نیت ہوتی ہے کہ اس بیان سے میری نیت کیا ہے، اس بیان جو میں کر رہا ہوں اس سے میری ارادہ کیا ہے، میں نے اس میں کیا چیز چھپا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، صرف بات کو نہیں دیکھتا بلکہ اس نیت کو بھی جانتا ہے کہ جس نیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیپ رہا ہو، اللہ پاک ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔ وحصل ما فی الصدور وحصل، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ دکھا لے گا تم زبان سے کیا کہتے تھے اور تمہارے دل میں کیا تھا، تمہارا عمل کیا تھا، قول کیا تھا، عمل کیا تھا، اور تمہارا ارادہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دیکھتا ہے، اور اس کے لیے انتظام بھی فرمایا ہے۔ یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ انسان محتاط رہے، دوسری بات یہ کہ انسان بہت کڑا پیر ہے، کڑا پیر جانتے ہیں، ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا، یہ مکر جاتا ہے کہ میں کتنا اچھا آدمی ہوں، میری کتنے کردار ہیں، میری باتوں کو کوئی سن لے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بتائے گا کہ دیکھو تمہاری زبان یہ ہے، دل یہ ہے، تم نے فلان جگہ چھپ کے سے کمرہ بند کر کے کیا تھا، کمرے کے اندر تم کیا کرتے تھے، تو یہ زمین تم پر گواہی دے گا، زمین گواہی دے گا، زمین کو انسان کہتے ہیں کہ تم کو کس نے کہہ دیا ہے۔ وَإِذَا زُلْزِلَتْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب کو نکال دے گا اسقال، اس میں بہت سی اسقال، جب اللہ کا لفظ اسقال کا لفظ بیان فرمایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، یہ تمہاری اعمال اور تمہارے کردار اس میں بھی آ گئے۔ وقال انسان ما لها، اس زمین تم کو کیا ہو گیا، تم کو کیا پڑی تھی، تم میری باتیں یوم تحدث اخبارها، اس دن وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اپنی خبریں بیان کریں گی، یہ زمین تمہاری خبریں بیان کرتی ہے، کریں گی۔ چوکا نہیں رہو، تمہارا رب، تمہارا رب کے نظام میں تم جکڑے ہوئے ہیں، تم جانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ فضاؤں میں تمہاری باتوں کو محفوظ کرتا ہے۔ پہلے تو اس بات کا سمجھنا مشکل تھا، اب آپ دیکھتے ہیں آسمانوں میں باتیں محفوظ ہوتی ہیں، آپ اپنے کیا واٹس ایپ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، موبائل میں نیچے لاتے ہیں، تو کیسے لاتے ہیں، وہ باتیں اوپر کیا ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، تب تو لاتے ہو۔ یہ تمہاری آوازیں، تمہاری شکلیں، یہ فضائیں بھی محفوظ کرتی ہے، تمہاری اعمال و کردار، ان کو یہ فضائیں بھی محفوظ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تو ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے، کوئی عمل تمہارے ہاتھوں سے ہوتا نہیں ہے، لیکن کیا وہ فرشتے اس کو فوراً محفوظ کر لیتے ہیں، یہ بھی تم پر گواہ ہوگا۔ www.darsequran.com